كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ حروف مقطعات کا پڑھ رہے تھے، 4 حروف کی ہماری پریکٹس ہو گئی تھی۔ نیکسٹ جو ہے ہم لوگوں نے اپنا جو 5واں حروف ہے ادھر سے اپنی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے، اس سے پہلے جو پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسین میم۔ بس ان 6 حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ 6 نہیں سوری 7 حروف اب آپ لوگوں کے ہو گئے انشاءاللہ، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے آج ہم غنہ پڑھیں گے اور ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے غنہ ہوتا کیا ہے؟ غنہ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے بنبراہٹ، بزنگ ساؤنڈ، اور یہ آواز جو ہے وہ ناک کے بھانسے سے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ ناک کا بھانسا کیا ہے؟ ہمارے نوسٹریلس ہیں، 2 نوسٹریلس ہیں نوز کے، وہاں سے جو ہے وہ آواز نکلتی ہے۔ اس کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں ناک کے بھانسے سے کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے غنہ کی 2 اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ غنہ آنی کیا ہوتا ہے؟ یہ غنہ نون اور میم بغیر تشدید کے ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ نون اور میم بغیر تشدید کے ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ غنہ جو ہے فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ غنہ آنی میں کیا ہے کہ یہ غنہ جو ہے نون اور میم بغیر تشدید ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ غنہ فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ غنہ زمانی کیا ہے؟ غنہ زمانی جو ہے وہ ایک الف کے برابر اس کی مقدار ہوتی ہے، اور اس جو ہے میم مشدد اور نون مشدد کے یہ دونوں میں ہوتا ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد یہ دونوں میں ہوتا ہے۔ کون سا غنہ؟ غنہ زمانی، ٹھیک ہے۔ اب جو غنہ زمانی ہے اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ریپیٹ کرواتی ہوں اور ساتھ ہی سمپل بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے پڑھا غنہ آنی۔ غنہ آنی جو ہے نون اور میم کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ بغیر تشدید کے، مطلب شد نہ ہو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ غنہ جو ہے فوراً ادا ہو جاتا ہے، اور غنہ زمانی کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے من اللہ، من اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ غنہ کیا من اللہ، لیکن دیکھیں نون آئی بغیر تشدید کے اور اس کو ہم نے فوراً ادا کر دیا۔ یہ کس کی قسم ہوگی؟ غنہ آنی۔ اب غنہ زمانی ہم نے کیا دیکھا کہ میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر جو ہے وہ غنہ زمانی کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں ان اللہ، اب دیکھیں نون جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ نون مشدد، اور ایک جو ہے میں کہتی ہوں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں دیکھیں کہ جو ہے میم مشدد آ گیا، میم مشدد اور نون مشدد دونوں کی اقسام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب میں آپ کو جو ہے نا غنہ کا قاعدہ جو ہے وہ بتاتی ہوں، رول بتاتی ہوں، بہت ایزی سا ہے، ٹھیک ہے۔
کہ اگر تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ میں رپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر جو ہے تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اب جو ہے آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں پوچھا جائے گا، کوئی بھی لفظ ہوگا اور پوچھا جائے گا یہاں پہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیوں ہوگا، تو اس کے جواب میں آپ لوگوں نے یہ جو ہے یہ قاعدہ بتانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے 3-4 حروف کی جو پریکٹس کرواتی ہوں غنہ کے لیے۔ اس کی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ تختی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دیتی ہوں۔ میم دو زبر الف من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 با دو زبر الف بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 واو دو زبر الف ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 فا دو زبر الف فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن،